ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر حاضرین و سامعین، سورۃ الحشر 28ویں پارے کی ایک سورہ مبارکہ ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک تعالی نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منصب اور مقام اور آپ کی قدر و منزلت اور مرتبے کو بیان فرمایا ہے. اور اللہ پاک کا ارشاد یوں ہے: ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوہ. جس چیز کا تمہیں رسول حکم دے اس کو لے لو، قبول کر لو. وما نہاکم، اور جس چیز سے تمہیں رسول منع کر دے، فانتہوہ، اس سے تم باز آ جاؤ. یعنی پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا منصب اور مقام یہ ہے کہ ان کی ہر بات مان لی جائے، ان کی ہر بات قبول کی جائے، اور انہوں نے جس بات سے روکا اس سے آدمی باز آ جائے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. اور اگر وما ارسلنا من رسول، اللہ تبارک تعالی نے ارشاد فرمایا ہم رسول بھیجتے ہی اس مقصد کے لیے ہیں کہ رسول کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے. لہٰذا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک تعالی نے انہیں رسول اور نبی بنا کر بھیجا ہی اسی مقصد کے لیے ہے کہ ان کی پیروی کی جائے اور ان کی بات کو مانا جائے. جس چیز کا انہوں نے حکم دیا اس کو قبول کر لیا جائے، اور جس چیز سے انہوں نے روکا اس بات سے آدمی رک جائے. جس چیز کا حکم دیا اس چیز کو قبول نہ کرنا، اور جس چیز سے منع فرمایا اس سے باز نہ آنا 100% خسران، 100% نقصان، 100% تباہی اور بربادی ہی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. اور مت پوچھئے کہ کتنی بڑی تباہی اور کتنی بڑی بربادی ہے جس کا میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. دنیا کا بھی خسارہ ہے، آخرت کا بھی خسارہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک کون کون سی باتیں ہیں جو آج ہماری زندگی میں نہیں ہیں؟ اپنا احتساب کرو، اپنا محاسبہ کرو. رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی گھر کی زندگی کیسی تھی؟ اس وقت کی نشست میں مجھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر کی زندگی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی. کیوں وہ گھر کی زندگی پرسکون تھی اور آج ہمارے گھروں کی زندگیاں پرسکون نہیں ہیں؟
آج ہماری گھروں کی زندگیوں کے اندر بدسکونی ہے، بے سکونی ہے، اختلافات ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، جبکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کی گھریلو زندگی انتہائی پرسکون زندگی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی 9 ازواج مطہرات جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کی 9 بیویاں تھیں، اور ہر گھر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تو گھر کی زندگی آپ علیہ السلام کے لیے پرسکون ہوتی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مقدس میں جو مقصد ذکر فرمایا ہے گھر کی زندگی کا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ جو اللہ نے تمہیں جوڑا جوڑا بنایا ہے، میاں بیوی، مرد عورت کو جو جوڑا جوڑا اللہ پاک نے پیدا فرمایا ہے، ازدواجی زندگی کا نظام بنایا ہے، کس لیے؟ قرآن کہتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہاری گھر کی زندگی پرسکون ہو جائے، تاکہ تمہاری گھر کی زندگی سکون کے ساتھ گزرے، تمہیں گھر میں راحت ملے۔ اور گھر کو عربی زبان میں سکن کہا جاتا ہے، سکن کا معنی سکون کی جگہ، لیکن اگر گھر کے اندر سکون نہیں ہے تو وہ سکن کی جگہ تو نہ رہا، وہ تو غم کی جگہ ہے۔ آدمی اپنے گھر سے نکل جائے کہیں تھوڑا سا سکون حاصل کرنے کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گھر کی زندگی اس کی پرسکون نہیں ہے۔ یہ کیا کوتاہی کر رہا ہے، اس کوتاہی کی طرف مجھے اس وقت متوجہ کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کوتاہی کو دور کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں جو وقت گزرتا تھا اس کے 3 حصے کیا کرتے تھے۔ ایک حصہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنے جسم کی راحت اور آرام کے لیے متعین ہوتا تھا، اور دوسرا حصہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اپنے گھر والوں کو دیا کرتے تھے، اور تیسرا حصہ وقت کا وہ اپنے رب کے لیے ہوتا تھا۔ اب آپ یوں سمجھ لیجئے کہ گھر کی زندگی اگر گھر میں 3 گھنٹے کے لیے داخل ہو رہے ہیں تو 1 گھنٹہ اپنے آرام اور راحت کے لیے ہے، اور 1 گھنٹہ گھر والوں کے لیے، اور 1 گھنٹہ اپنے پروردگار کے لیے۔ یہ گھر کا معمول تھا۔ اس طرح سے آپ نے اپنے گھر کی زندگی کو تقسیم کیا ہوا تھا، گھر کی زندگی کو اس طرح سے آپ نے پرسکون بنایا ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام گھر میں جب داخل ہوتے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ازواج مطہرات گھر والیوں کے ساتھ آپ کا کیا رویہ ہوتا تھا۔ ایک تو گھر میں آپ داخل ہوتے تو ہمیشہ مسکراہٹ کے ساتھ داخل ہوا کرتے تھے، محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے آپ گھر میں داخل ہوتے تھے، سلام کر کے آپ گھر میں داخل ہوتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھر والی اس بات کی محتاج ہے کہ اس کو سلامتی اور اس کے لیے رحمت اور برکت کی دعا کی جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کا معنی کیا ہے؟ اے گھر والو، اللہ کی جانب سے تمہارے پر سلامتیاں ہوں، اللہ کی جانب سے تمہارے اوپر رحمتیں نازل ہوں، اور اللہ کی جانب سے تمہارے اوپر برکتیں نازل ہوں۔ تو بتاؤ گھر میں بیوی اس سلامتی، رحمت، برکت کی محتاج ہے کہ نہیں ہے؟ اگر آپ جب باہر سے تھکے ہوئے آئے، کسی غم میں مبتلا آپ اپنے گھر میں داخل ہوئے، آپ شکستہ دل گھر میں داخل ہوئے اور غم زدہ گھر میں داخل ہوئے، اس وقت میں ممکن ہے قبولیت کا وقت ہو، اور آپ نے اپنے گھر والوں کو، اہل خانہ کو، بچوں کو، اولادوں کو آپ نے سلامتی کی، رحمت کی اور برکت کی دعا دی۔ اگر آپ کی دعا آپ کے گھر کے حق میں قبول ہو گئی تو آپ ہی کا تو فائدہ ہے۔ یہ ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی۔ آپ سلامتی کے ساتھ، سلام کے ساتھ گھر میں داخل ہوتے تھے۔ یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور آپ علیہ السلام کی تعلیم یہ ہے کہ اگر گھر میں آپ داخل ہو رہے ہیں اور گھر میں کوئی بھی فرد نہیں ہے، بیوی نہیں ہے، بچے بھی نہیں ہے، کوئی ہے ہی نہیں گھر میں، پھر بھی آپ سلام کرو۔
السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو ہمارے اوپر اور اللہ کے نیک بندوں پر سلامتی ہو۔ تو اگر گھر میں کوئی نیک بندہ ہے، کوئی جن ہے، کوئی ملائکہ ہے، سب پر سلامتی کی دعا آپ نے کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں۔ اور پھر آپ علیہ السلام گھر میں جب داخل ہوتے تو آپ علیہ السلام ازواج مطہرات کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ گھر کے کیا کام ہوتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ علیہ السلام گھر میں داخل ہوتے اپنا بستر صاف فرما لیا کرتے تھے، اپنا بستر درست کر لیا کرتے تھے، اپنے جوتے صاف فرما لیا کرتے تھے، اپنے جوتے درست کر لیا کرتے تھے، اور بکری کا دودھ نکال لیا کرتے تھے، اونٹنی کا دودھ نکال لیا کرتے تھے، اور گھر میں ازواج مطہرات کے ساتھ سبزی اور گوشت وغیرہ بھی کاٹ لیا کرتے تھے۔ غرض یہ کہ یہ جو گھریلو کام خواتین کے ذمے ہیں، آپ علیہ السلام ان کاموں میں ان کے ساتھ ہاتھ بٹاتے تھے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ گھر کی زندگی پرسکون ہوئی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ گھر والوں کے دل میں اہمیت بیٹھتی چلی گئی کہ ہاں یہ ہمارے مزاج، ہماری طبیعت اور ہمارے راحت اور ہمارے آرام کا خیال رکھتے ہیں۔ تو میں اور آپ ہم سب اپنی زندگی کا احتساب اور محاسبہ کریں کہ ہم کہیں اس حصے میں کوئی کوتاہی تو نہیں کر رہے۔ اب یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر کی سنت۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد آپ کا یہ عمل تھا، اس لیے گھر کی زندگی پرسکون تھی۔ دوسرا حصہ آپ علیہ السلام کا اپنے آرام اور راحت کے لیے تھا۔ اس میں اپنے جسم کو راحت دیا کرتے تھے، آرام فرمایا کرتے تھے، اس لیے کہ جسم یہ اللہ پاک کی دی ہوئی نعمت ہے، صحت اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اور صحت کو، اس جسم کو اس طرح سے آدمی اعتدال کے ساتھ استعمال کرے جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا ہے۔ اس کو حد سے زیادہ نہ تھکائے۔ کیوں؟ اس لیے حد سے زیادہ تھکائے گا یہ اپنے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہا ہے، یہ غیر معتدل زندگی گزار رہا ہے۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد بھی اسکرین سے اس کا چہرہ نہ دور ہو، آنکھ مسلسل اسکرین پر ہی لگی رہے، تو اس نے اپنے جسم کو راحت کہاں دی؟ ان لعینیک علیک حقا، تیری آنکھوں کا تیرے اوپر حق ہے۔ میں اس روایت کو ذکر کرتا ہوں، ایک بڑی تفصیلی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہے، ان کے بیٹے عبداللہ یہ بھی صحابی، اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے جلیل القدر اور بہت زیادہ عبادت گزار شخص تھے۔ یہ فرماتے ہیں کہ میری شادی ہو گئی اور والد نے ایک اعلیٰ خاندان اور حسن و جمال والی عورت کا میرے لیے انتخاب کیا، میری شادی ہو گئی۔ تو شادی کے کچھ دنوں کے بعد میری والدہ نے میری اہلیہ سے پوچھا کہ عبداللہ کیسے ہیں آپ کے ساتھ؟ کہا اچھے آدمی ہیں، جس طرح سے نیک لوگ ہوتے ہیں، لیکن اب تک وہ ہمارے بستر پر نہیں آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ہوئی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ کی والدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے گئی کہ اللہ کے رسول، ان کی شادی ہوئی اور ان کی اہلیہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ بہت بڑا عبادت گزار ہے۔ اشارے میں بات کر دی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی بات سمجھ گئے کہ یہ بڑا عبادت گزار ہے، اس کا معنی کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے عبادت کی کیفیت پوچھی کہ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ آپ روزانہ روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول روزانہ روزہ رکھتا ہوں۔ اچھا مجھے یہ بتایا گیا کہ آپ ساری رات قیام کرتے ہو؟ جی اللہ کے رسول ساری رات قیام کرتا ہوں۔
اچھا مجھے یہ بتایا گیا کہ تو روزانہ ایک قرآن ختم کرتا ہے؟ جی اللہ کے رسول۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افطر سم و افطر، کچھ روزہ رکھ لیا کرو اور کسی دن نغا کر لیا کرو۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ مہینے میں 3 روزے تم رکھ لیا کرو اور باقی دن ناغا کر لیا کرو۔ اور اگر مہینے میں تو نے 3 دن کا روزہ رکھ لیا تو ہر روزے کا ثواب 10 روزوں کے برابر ہے، اس لیے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا اللہ اس کو 10 نیکیوں کا ثواب دے گا۔ تو گویا کہ ہر ماہ کے 3 روزے رکھے ایسا ہے جیسا کہ پورا مہینہ آپ نے روزہ رکھا، اور ہر ماہ کے 3 روزوں کا مطلب یہ جیسا کہ آپ نے پورے سال روزے رکھے، اور پھر ہر مہینے کے ہر 3 روزوں کا مطلب یہ ہوگا کہ ساری زندگی آپ نے روزے رکھے۔ تو آپ کو ثواب ملے گا کس پر؟ ہر مہینے 3 روزے رکھنے پر آپ کو پوری زندگی روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں اور زیادہ کر سکتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیجیے۔ عبداللہ کہتے ہیں میں نے ذرا سختی کی اپنے اوپر، میں برداشت کر سکتا ہوں، جوانی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا تو پھر تم ایسا کرو 2 دن رکھ لیا کرو، 1 دن چھوڑ دیا کرو۔ انہوں نے کہا میں اس سے بھی زیادہ رکھ سکتا ہوں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا 1 دن رکھا کرو، 1 دن چھوڑ دیا کرو۔ یہ صوم داودی ہے، حضرت داود علیہ السلام کی یہ ترتیب تھی۔ پھر کہا اللہ کے رسول اس سے بھی زیادہ میں رکھ سکتا ہوں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سے زیادہ کا ثواب نہیں ہے۔ معنی یہ ہوا کہ اس سے آگے نہیں بڑھنا، 1 دن روزہ 1 دن نہ ہو، 1 دن رکھو 1 دن، یعنی مہینے میں 15 دن روزے 15 دن نہ ہو روزہ، اس سے آگے نہیں۔ آپ نے اعتدال بتایا۔ اب اگلی بات سنیے گا۔ اچھا رات کی کیا کیفیت ہے؟ ساری رات قیام کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، رات کو سویا بھی کرو اور رات کو کچھ تہجد بھی پڑھ لیا کرو۔ ہر مہینے میں 1 قرآن پڑھ لیا کرو۔ تو ہر رات میں پڑھتا ہے؟ نہیں، ہر مہینے میں یعنی روزانہ 1 پارہ پڑھ کے 1 ماہ میں 1 قرآن مکمل کر لیا کرو۔ کہ اللہ کے رسول میں اس سے زیادہ بھی کر سکتا ہوں۔ کہا اچھا پھر ایسا کرو، پھر ہفتے میں 1 قرآن پڑھ لیا کرو۔ یہ جو 7 منزلیں ہیں قرآن مجید کی نا، یہ اس ترتیب سے ہیں کہ بہت سارے صحابہ 1 منزل پڑھتے تھے روزانہ، تو اس لیے یہ 7 منزل۔ اچھا پھر ہفتے میں 1 قرآن پورا کر لیا کرو۔ کہ اللہ کے رسول نہیں، میں اس سے بھی زیادہ پڑھ سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر 3 دن میں ختم کر لیا کرو، اس سے کم نہیں، اس سے کم میں نہیں۔ اب پھر آپ نے ارشاد فرمایا عبداللہ اس بات کو سمجھو۔ آپ نے فرمایا ان لعینیک علیک حقا، آپ کی آنکھوں کا آپ کے اوپر حق ہے، وان لجسدک علیک حقا، اور جسم کا بھی آپ پر حق ہے، اور وان لزورک علیک حقا، اور جو آدمی باہر سے آپ کو ملاقات کرنے کے لیے آئے اس کا بھی حق ہے، اس کو بھی ٹائم دو۔ وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور بیوی کا بھی آپ کے ذمے حق ہے۔ وَإِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور اپنے پروردگار کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ فَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقًّا، ہر حق والے کو اس کا حق دو۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نصیحتیں فرمائی۔ اب اگلی بات سنیے گا۔ جب بڑھاپا آیا تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرمایا کرتے تھے ہائے کاش میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی رخصت کو قبول کر لیتا۔ یعنی آپ نے مجھے رخصت دی تھی کہ بھائی ایسا کرو مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو، تو میں اسی پر اکتفا کر لیتا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ عبداللہ تیری آنکھیں کمزور ہو جائیں گی، آنکھیں دس جائیں گی اندر، جسم تیرا نحیف ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ماہ میں 1 قرآن پڑھنے کا کہا، کاش میں اس بات کو قبول کر لیتا۔
تو اب میری وہ شروع والی بات آپ اس کے ساتھ جوڑیں کہ جو تمہیں اللہ کا رسول بتلائے اسے لے لو، اور جو اللہ کا رسول تمہیں منع کرے اس سے باز آ جاؤ، اور رسول کی بات کو نہ لینا، جس بات کا رسول نے حکم دیا اس کو نہ لینا، اور جس بات سے منع کیا اس سے منع نہ ہونا، دنیا کا بھی نقصان آخرت کا بھی نقصان۔ یہ تو عبادات میں نقصان ہوا، عبادات کی بات ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت ہی کرتے تھے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کثرت عبادت سے منع کیا، اعتدال سکھایا، کم کر لو۔ لیکن فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اوپر خود سختی کی اور میرے اوپر سختی ہوتی گئی، اور پھر جب ضعف اور بڑھاپا آیا تو یقیناً کمزوری آ گئی۔ اب اس کمزوری کی وجہ سے بسا اوقات فرائض کی ادائیگی میں بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو معلوم یہ چلا پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات کو قبول نہ کرنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو نہ لینا، دنیا میں بھی نقصان ہوتا ہے، آخرت کا بھی نقصان ہے۔ تو یہ تو عبادت کی بات تھی، یہ تو اطاعت کی بات تھی، یہ تو فرما برداری کی بات تھی۔ آپ نے فرما برداری کے متعلق فرمایا تھوڑا سا اعتدال رکھ لو، کم کر لو، حالانکہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے جو عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کر رہے ہیں۔ آپ روزے رکھ رہے ہیں، آپ رات کا قیام کر رہے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہدایات، آپ کی وہ باتیں جو ضروریات دین سے ہیں، ان باتوں کا آج ہم انکار کریں اور ان باتوں کو ہم ٹھکرائیں اور ان باتوں کو ہم عمل میں نہ لائیں، اور خاص طور پر جن فرائض کا حکم دیا، واجبات کا حکم دیا، وہ واجبات ہماری زندگی میں زندہ نہ ہو، تو پھر دیکھیے کتنا بڑا خسارہ دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ آپ نے اعتدال کی زندگی سکھائی۔ اب میں وہاں ہی آتا ہوں جہاں میں نے بات چھوڑی تھی۔ میں نے عرض کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اپنے وقت کے 3 اجزاء کرتے تھے، 3 حصے کرتے تھے۔ ایک حصہ گھر والوں کے لیے، ایک جسم کے آرام کے لیے، ایک اپنے رب کے لیے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ گھر میں داخل ہونے کے بعد اب 3 حصے اس جوان کو، اس بزرگ کو، اس بھائی کو 3 حصے اپنے گھر کے کر لینے چاہیے۔ ایک حصہ گھر والوں کے لیے، ایک جسم کے آرام کے لیے، ایک رب کے لیے۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ اپنی آنکھوں کو آرام نہیں دے رہا اور مسلسل اسکرین کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، تو ان لعینیک علیک حقا، اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری آنکھوں کا تمہارے اوپر حق ہے۔ اس وقت موبائل کا دور تو نہیں تھا۔ قربان جاؤں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، آپ علیہ السلام نے ایسا جملہ ارشاد فرمایا، قیامت تک کے لیے یہ جملہ آنے والی تمام کی تمام نسلوں کے لیے کافی ہے۔ ان لعینیک علیک حقا، آنکھوں کا حق ہے۔ یہ آنکھ اللہ نے اس مقصد کے لیے تو نہیں دی، یہ آنکھ اللہ نے اس مقصد کے لیے تو نہیں دی کہ اس سے اللہ کی نافرمانی دیکھی جائے، یہ آنکھ اللہ نے اس مقصد کے لیے تو نہیں دی تھی کہ اس آنکھ کو تباہ اور برباد کیا جائے، یہ آنکھ تو اس مقصد کے لیے اس سے قرآن دیکھا جائے، اس سے ماں باپ کی زیارت کی جائے۔ یہ مقصد ہے اس آنکھ کا، اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھی جائیں۔ تو اس لیے گھر کی زندگی، اگر ایک آدمی گھر میں داخل ہونے کے بعد بھی اس کے معاملات باہر ہی ہیں اور وہ جس تجارت کے مشغلے سے مشغول ہو کے گھر آیا ہے، اس سے فارغ ہو کے گھر آیا ہے، دماغ اس کا وہیں لگا ہوا ہے، وقت اس کا وہیں لگا ہوا ہے، یہ اپنی چارپائی، اپنے بیڈ پر، اپنے صوفے پر بیٹھ کر اپنے گھر والوں سے بے خبر ہے، گھر والوں سے غافل ہے، وہ باہر کی زندگی میں لگا ہوا ہے، تو اب گھر کی زندگی پرسکون نہیں بنے گی، نہیں سکون آئے گا۔ کیوں؟ اس نے ماں کا حق نہیں ادا کیا، اس نے باپ کا حق ادا نہیں کیا، اس نے بیوی کا حق ادا نہیں کیا، اس نے بچوں کا حق نہیں ادا کیا، اس نے بہنوں بھائیوں کا حق نہیں ادا کیا۔ تو فآت کل ذی حق حقا، ہر حق والے کو اس کا حق اس نے جب نہیں دیا تو گھر کی زندگی پرسکون نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں گھر والوں کو حق دیا کرتے تھے۔
آپ علیہ السلام گھر میں گھر والوں کو وقت دیا کرتے تھے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھر والوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے. آپ علیہ السلام بیٹھ کر گھر والوں کے ساتھ، ازواج مطہرات کے ساتھ آپ علیہ السلام قصے کہانیاں بھی سنایا کرتے تھے، واقعات بھی سنایا کرتے تھے، اچھے اچھے واقعات سناتے تھے، عبرت والے سبق سنایا کرتے تھے، خوش طبعی کی باتیں، دل لگی کی باتیں بھی آپ کیا کرتے تھے. آپ گھر میں داخل ہونے کے بعد گھر والوں کے ساتھ مذاق بھی فرما لیا کرتے تھے. یہ کیوں؟ گھر کی زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے. تو اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، باہر سے جن کاموں کو ہم چھوڑ کر آئے ہیں، اب ان کاموں کو باہر رہنے دیا جائے. اب موبائل اور فون سے علیحدہ ہو کر جو گھر کا وقت ہے اس کو گھر میں دیا جائے. ہر اعتبار سے، دل کے اعتبار سے، دماغ کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے وقت گھر کو دیا جائے تاکہ گھر کی زندگی پرسکون بن جائے. پھر گھر میں ایک وقت ایسا بھی ہے کہ جو ہمیں اپنے رب کے ساتھ بھی گزارنا ہے، ہمیں اپنے پروردگار کے ساتھ بھی کچھ وقت گزارنا ہے. تنہائی کا وقت، باہر مسجد میں آپ نے باجماعت نماز ادا فرمائی ہے، یہ تنہائی کا وقت نہیں ہے آپ کا. تو یہ تو عمومی مجمع کے ساتھ آپ نے مل کر اپنے رب کے ساتھ مناجات کی ہے. لیکن گھر میں کچھ وقت تنہائی کا ہو، آپ کا اور آپ کے رب کے درمیان میں کچھ معروضات ہوں. جو اللہ پاک نے آپ کو معاملات دیے، کاروباری زندگی دی، جو اللہ نے آپ کو باہر میں عزتیں دی، جو کچھ اللہ نے دیا، کیا تنہائی میں اس بات کے قابل وہ نہیں ہے کہ ان تمام باتوں کا اللہ کے سامنے شکر ادا کیا جائے؟ تنہائی میں بیٹھ آپ چاہتے ہیں کہ آپ جس کام میں اور مشغلے سے ہو کر آئے ہیں اور گھر میں آپ آئے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تجارت، آپ کا کام، آپ کا کاروبار بڑھے. اگر آپ بڑھانا چاہتے ہیں، بہتر کرنا چاہتے ہیں، تو پھر گھر میں تنہائی میں بیٹھ کر شکر ادا کریں. یہ اس لیے گھر کا وقت ہے اللہ کے ساتھ کہ آپ شکر ادا کریں. کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی غم، کوئی صدمہ، کوئی دکھ، کوئی درد، کوئی پریشانی، مصیبت آئی ہے تو لازم اور ضروری ہے کہ آپ تنہائی میں اپنے رب کے سامنے بیٹھ کر اپنے حالات اپنے اللہ کے سامنے پیش کریں، اپنی معروضات اپنے رب کے سامنے پیش کریں. ہم دوسروں کو تو کہتے ہیں جی ہمارے لیے دعا کیجئے گا، خود ہم دعاؤں کا اپنے لیے کتنا اہتمام کرتے ہیں. کہتے ہیں ہماری تو اللہ سنتا ہی نہیں ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ جو جملہ زبانوں سے نکلتا ہے، ہماری اللہ سنتا ہی نہیں ہے، ہماری قبول ہی نہیں کرتا، یہ تو کفریہ جملہ ہے. کیوں یہ لفظ کہتے ہو؟ ایک بات یاد رکھیے گا، کوئی شک نہیں، کسی بزرگ سے، کسی نیک سے، کسی ولی سے آپ دعاؤں کا کہیں، وہ آپ کے لیے دعا کرے، غائب کی دعا آپ کے حق میں ضرور قبول ہوگی. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، آپ کے 5 بیٹے ہیں، 3 بیٹے ہیں، ان بیٹوں میں ایک بیٹا ذرا قدر کمزور ہے، باقی اچھے طاقتور ہیں، کھاتے پیتے ہیں، جسم کے اعتبار سے بھی اچھے، مال کے اعتبار سے بھی اچھے، ہر اعتبار سے اچھے ہیں. تو آپ اپنے اس کمزور کا زیادہ خیال رکھیں گے کہ یہ بچہ ہمارا ذرا کمزور ہے. بالکل آپ کا رب، آپ کا پروردگار جس طرح سے آپ اپنی اولادوں سے محبت کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ آپ کا رب آپ سے محبت کرتا ہے. جو شخص کمزور ہے ایمانی اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی رعایت رکھتا ہے. اس کی رعایت اللہ رکھے گا. آپ یہ نہ کہیے کہ میری دعا قبول نہیں ہوگی، یہ جملہ اچھا نہیں ہے. یہ مایوسی شیطان کی طرف سے ہے. 2 گناہ ایسے ہیں جو انسان کو سیدھا کفر تک لے جاتے ہیں. 2 گناہ بڑے سنگین جرم ہیں 2، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں بڑے گناہ شمار ہوتے ہیں. نمبر 1 مایوسی، اور نمبر 2 اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو جانا. یہ دونوں گناہ کفر تک لے جاتے ہیں. مایوسی بھی کفر ہے. مایوس ہو جائے میری دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی، میرا تو کام ہوگا ہی نہیں، اللہ سے بدگمان ہو رہے ہو. حدیث پاک میں آتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، جیسا میرا بندہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے میں ایسا فیصلہ کرتا ہوں. ہم اللہ سے اچھے گمان رکھیں، بہتر گمان رکھیں. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اللہ نے ارشاد فرمایا تم اللہ کے ساتھ کیوں بدگمان ہوتے ہو؟
تو اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ بدگمان نہیں ہونا چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے نیک عمل میں کوتاہی ہے، اپنے کوتاہ اور کم تر اعمال اللہ کے سامنے پیش کریں، اے اللہ میرے کمزور اعمال ہیں، ریاکاری بھی ہے، دکھلاوا بھی ہو گیا، عمل کے اندر وہ طاقت اور وہ جان بھی نہیں ہے، لیکن اے اللہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو مہربان ہے، میری اس کمزوری کو آپ نہ دیکھ، آپ اپنے رحمت اور اپنے کرم کو دیکھتے ہوئے میرے اس مسئلے کو حل فرما لیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سبق دیا، اتنی عبادت ہونے کے باوجود بھی اللہ کے سامنے ہمیشہ آپ نے اپنی بے بسی کو اظہار فرمایا، بے بسی کو ظاہر فرمایا، اپنی کمزوری ہی کو ظاہر فرمایا۔ ہم بھی اللہ کے سامنے اپنی بے بسی، اپنی کمزوری کو بیان کر کے اللہ پاک سے مانگے۔ اور دوسرا گناہ عرض کر رہا ہوں، اللہ پاک کے عذاب سے بے خوف ہو جانا، یہ بھی بڑا بدترین جرم ہے کہ نہیں اللہ تو بخشنے والا ہے، گناہ کرے جاؤ، گناہوں پر گناہ، نافرمانیوں پر نافرمانی ہو، کبھی بھی ذرہ بھی اللہ کے عذاب کا اور اللہ کے خوف کا ذرہ برابر کھٹکا اندر نہ آئے، یہ بات بھی غلط ہے، یہ بھی کفر تک انسان کو لے جاتی ہے، اور انسان اسی راستے سے انسان کو کفر تک پہنچاتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اپنے گھروں کی زندگی کو اس طرح سے لائیے جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی زندگی تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر کی زندگی کو، گھر کے اوقات کو 3 حصوں پر تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، ایک حصہ اپنے جسم کی راحت اور آرام کے لیے، اور ایک حصہ اپنے پروردگار سے مناجات کے لیے۔ ہم بھی اپنے گھر کو، اپنے گھر کی زندگی کو، اوقات کو ان 3 حصوں پر ہم تقسیم کریں۔ گھر والوں کا حق، ماں باپ کا حق، بیوی کا حق، بچوں کا حق، یہ ان کا حق ہے، انہیں حق دیا جائے۔ جو لوگ بیوی کے حق ادا کرتے ہوئے ماں باپ کے ساتھ بے اعتدالی کرتے ہیں، یہ بھی اعتدال سے ہٹے ہوئے ہیں۔ ماں باپ کا حق ادا کرتے ہوئے بیوی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، یہ بھی غلط بات ہے۔ ماں باپ کا اپنا حق ہے، بیوی کا اپنا حق ہے، بہن بھائیوں کا اپنا حق ہے۔ عقل مند آدمی وہ ہے کہ وہ ہر ایک کے حق کو پہچانے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر والوں کو کس طرح سے حق دیا۔ تو اس طرح سے اپنے گھر کی زندگی پرسکون بنائیے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی تھی، اور یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسکون زندگی تھی۔ ہم بھی اپنی زندگیوں کے اندر اعتدال پیدا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے سمجھنا